بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ چلیے درد پہ بات ہوئی ہے اور درد ہی کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس درد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، درد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ جب بھی تو صوفیہ دل کو صاف کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جب بھی تو صوفیہ دل پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس درد کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے۔ اس دل میں بہت ساری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اس دل میں میں کہہ سکتا ہوں، میں تو گندا بندہ پلندہ کیسے کہوں کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں؟ کیسے کہوں؟ انہوں نے تو پڑھا، نسبتوں میں پڑھا، میں کیسے کہوں اس دل میں حضور رہتے ہیں؟ میرے حضور وہ نور، اور میرا دل سیاہی گندا گناہوں سے میلا، اور اتنا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اتنا کہ وہ رنگین ہوتا جاتا ہے، وہ زنگ پکڑتا جاتا ہے جو کرتوت کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم آج پہچانو درد کی بات سنی ہے تو درد آج لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دل میں قدورت آتی ہے، یہ ہمارا زنگ ہوتا ہے۔ اور عفا فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، سالکین فرماتے ہیں، یہ جو قدورت دل میں پیدا ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو نا تمہاری نظریں تبدیل ہوئی، یہ تمہارے دل میں قدورت کا پہلا نقطہ ہوتا ہے۔ اور جب تمہارے دل میں قدورت کا پہلا نقطہ ہوتا ہے تو پھر یہ قدورت کا نقطہ اگر تم معمولی سمجھتے نہیں ہو تو پھر تو کام بنتا ہے، اور معمولی سمجھتے ہو تو یہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس دل پہ قدورت کا نقطہ نہ آنے دو۔ اس دل میں قدورت کیسے آئے گی؟ جب اس دل پر زنگ بڑھتا جائے گا۔ جو کرتوت اپنے ہاتھوں سے ہم کرتے ہیں، جو دن رات، جو زندگی کے شب و روز ہمارے کرتوت ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، لیکن تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دل پہ قدورت تب آتی ہے جب اس پہ نقطہ لگتا ہے زنگ کا، اور وہ گناہوں کے زنگ کا۔ تو میں کیسے کہوں میرے دل کے اندر حضور رہتے ہیں؟ میں نے اس دل کو بنایا کیسا؟ تو درد لو، درد پیدا کرو۔ کیوں نہیں اثر ہوتا سرکار کا نام سن کے؟ کیوں نہیں ہماری روح مچلتی؟ کیوں نہیں رب کا نام سن کے ہماری روح مچلتی؟ کیوں نہیں ہم تڑپتے؟ اس لیے کہ یہ دل ہم نے زنگ آلود کیا ہوا، ہم میں درد نہیں رہا، درد نہیں رہا۔ جب درد ہو تو پھر تڑپ ہوتی ہے، پھر روح مچلتی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں سے قدورتوں کو سمجھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ اور جب یہ دل، اس دل سے قدورتیں دھل جائیں گی اور یہ دل صاف ہوگا تو تب اس دل میں حضور آئیں گے، سبحان اللہ، تب یہ دل نورانی ہوگا۔ اور پھر جب یہ دل نورانی ہوگا تو پھر تمہاری استعداد بڑھنے لگ جائے گی۔ پھر تم بظاہر تو کہتے ہو کیا پتا، لیکن پھر تمہیں پتا چلے گا کہ خضر علیہ السلام نے وہ دیکھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت نہ دیکھا تھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تھا
اور کشتی میں سوراخ کیا کیوں تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا. بچے کو قتل کیا تھا کیوں کیا تھا اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. دیوار کی مرمت کی تھی کیوں کی تھی اس وقت کسی کو نہ پتا تھا. پھر جب دل نورانی ہوتا ہے تو پتہ چلنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل سے کساوتیں دور ہوتی ہیں, کدورتیں دور ہوتی ہیں, میل دور ہوتی ہے, زنگ دور ہوتا ہے, تو پھر اس دل میں نور آتا ہے. اور جب نور آتا ہے تو پھر یہ صحبت کا نور, نسبت کا نور, یہ ذکر کا نور, یہ تلاوت کا نور, یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ پھر استعداد بڑھاتا ہے, یا پھر درد کی دنیا میں لاتا ہے. اور جب درد کی دنیا میں لاتا ہے تو پھر یہ دل نرم ہوتا ہے. اور پھر جب یار کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو آتے ہیں. پھر جب یار کی بات ہوتی ہے تو روح مچلتی ہے. پھر جب یار کا ذکر ہوتا ہے یا یار کے دیار کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بندہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا ہے. اور پھر جب یہ استعداد بڑھتی ہے نا تو تبھی تو مجھ میں, ہم میں اور ایک اللہ کے ولی کامل میں فرق ہوتا ہے. پھر وہ استعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ اسی دل کی نور کی روشنی میں جانچتے بھی ہیں, فراست رکھتے ہیں. ہم صرف فہم پر رہ جاتے ہیں, وہ فراست پر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم صرف طالب پر رہ جاتے ہیں اور وہ ولایت پر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم صرف مرید پر رہ جاتے ہیں, وہ مراد پر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہوتا کیا ہے, پھر کچھ ہوتا یوں ہے کہ وہ فراست کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہ فراست عام اردو کے اندر غور و فکر کہلاتی ہے. اور پھر وہ فراست اہل حقیقت کے نزدیک کشف کہلاتی ہے. پھر وہ ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, پھر وہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہی ہیں, لیکن ان کی فراست اتنی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر نور اتنا بڑھ جاتا ہے, قدورتیں اتنی دور ہو جاتی ہیں, حقیقتیں اتنی نزدیک ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ہمارے سینے میں چھپے ہوئے دل میں بھی جو ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں. لیکن انہیں یہ ملتا تب ہے جب ان کو دل میں درد ہوتا ہے, جب انہیں درد کی دولت ملتی ہے. اور جب درد کی دولت ملتی ہے تو درد والوں کی باتیں بھی درد والی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. پھر ابراہیم خواص ہوتے ہیں, اور وہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے سلام کر کے ان کے درمیان بیٹھتا ہے. تو ابراہیم خواص اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ یہودی لگتا ہے. ان کے ساتھی کہتے ہیں یہ یہودی کیسے ہے, ہم نہیں مانتے. ابراہیم خواص باہر جاتے ہیں, وہ نوجوان بھی باہر جاتا ہے. ابراہیم خواص واپس آتے ہیں, ایک سائڈ پر بیٹھتے ہیں, وہ نوجوان واپس آتا ہے. ان بقیہ افراد سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ تمہیں ابراہیم خواص نے کہا کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے شرم کے مارے بتا نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہودی لگتا ہے. وہ اٹھا, ابراہیم خواص کے ہاتھوں کو چوما, کہا آپ نے سچ کہا ہے, مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں یہودی ہوں اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا, ایک امت ایسی ہوگی جس کے صدیقین, جس کے ولی ایسے ہوں گے جو فراست سے پہچان لیں گے آنے والا کون ہے.
چاہے وہ کوئی بھی بھیس بدل کے اس کی محفل میں آ کے بیٹھے. تو میں نے آج جانچنے کی کوشش کی, اور جب میں نے جانچنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھ لیا تم صدیق ہو, تم نے فراست سے پہچان لیا میں کون ہوں. پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں تو وہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے ایک عیسائی آتا ہے. آتا مسلمانوں کا روپ دھار کے ہے, مسلمانوں کا وضع قطع اور حلیہ بنا کے آتا ہے, اور جنید بغدادی سے دوران خطبہ پوچھتا ہے, جنید بغدادی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. حضور نے حدیث میں فرمایا, میں نے فراست کا لفظ استعمال کیا, فرمایا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو, فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. یہ آنکھوں کا نور نہیں ہے, یہ وہ دل کا نور ہے جو درد کے بعد ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کہنے لگا ہے جنید بغدادی, یہ حدیث تو تمہارے نبی کی ہے, اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, اس وقت اس کا معنی تو سمجھاؤ نا. جنید بغدادی کو کہنے لگا اس کا معنی تو سمجھاؤ. حضرت جنید بغدادی نے سر کو جھکایا, سبحان اللہ. اور جب اللہ والے سر جھکاتے ہیں تو وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں. سر جھکایا, سر اٹھایا, فرمایا فراست مومن یہ کہتی ہے تو عیسائی ہے, اب تو مسلمان ہو جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے لگا آپ کی فراست نے سچ کہا ہے, کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, دور خلافت ہے, اور جب سیدنا عثمان غنی کی محفل میں پہنچتے ہیں تو عثمان غنی فرماتے ہیں ہماری محفل میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں. چونکہ یہ آ کے بیٹھا تھا اور بات اس پر پوری اتر رہی تھی, آگے بڑھا. آگے بڑھ کے انہوں نے کہا اے امیر المومنین, کیا وحی پھر سے اترنا شروع ہو گئی؟ کیا وحی پھر سے نازل ہونا شروع ہو گئی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ آتے ہوئے یہ غیر محرم عورت پر نظر ڈالتے ہوئے آئے تھے, اور جب بارگاہ عثمان غنی میں پہنچے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو انہوں نے کہا کیا وحی پھر سے نازل ہونا شروع ہو گئی؟ تو عثمان غنی نے جواب دیا نہیں, وحی تو نازل نہیں ہوئی. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. بس آج کا یہی درس بہت ہے. یہ باتیں بھی کسی درد مند کے پلے پڑ جائیں تو اسے درد کی دولت مل سکتی ہے. اللہ ہمیں درد کی دولت دے, اس درد کی دولت دے جو در یار پر ہمیں فدا کر دے, در یاد کا قرب نصیب کر دے. در کا قرب ملے گا تو پھر یار کا بھی مل جائے گا. اللہ درد مندوں میں رکھے, درد مندوں میں رکھے, درد مندوں میں رکھے, درد مندوں میں شامل کرے, درد مندوں میں اٹھائے. یہ جتنے صوفیاء اولیاء کی جماعت ہے یہ ساری درد مندوں کی جماعت ہے. اللہ